الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال-E-رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے صلہ رحمی، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر، نوجوان عالم دین، علامہ صاحبزادہ سید اسد حسین شاہ گردیزی۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز کے معروف خواں محمد قاسم نقشبندی صاحب، جو سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ نقشبندی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہوئے۔ شاہ جی، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کہ رب کائنات نے صلہ رحمی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان فرمایا، بلکہ اس پہ زور بھی دیا۔ تو کس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صلہ رحمی کا تذکرہ کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں صلہ رحمی کے حوالے سے امت کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں قبلہ شاہ جی آپ کا اور حق نیوز کی پوری ٹیم کا، کہ جس نے رمضان المبارک کی اس متبرک مطہر منور ساعتوں میں مجھے اس ایک بہت ہی خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں صلہ رحمی کے حوالے سے جو فرمایا ہے، پہلی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن پاک میں، اور آپ کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے اعلان عام فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے فآتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ سب سے پہلے تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، والمساکین اور مسکینوں کا حق ادا کرو، وابن السبیل اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے طالب ہیں، اللہ رب العزت کی رضامندی چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہی طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قبلہ شاہ جی، کسی بھی عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے صلہ رحمی کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ مختلف محدثین نے صلہ رحمی کی مختلف توضیحات و تشریحات بیان کی ہیں۔ میں تمام کا خلاصہ یوں بیان کروں کہ محدثین کے ہاں صلہ رحمی اس چیز کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے عزیزوں، اقربا، تعلق داروں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں ان کے ساتھ چلتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ محدثین نے اسے صلہ رحمی کا نام دیا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثناء، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، لجپالوں کے لجپال، سیدہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں اس پر زور دیا گیا ہے، تو بالکل آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثناء نے اپنی بہت سی احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو۔ ایک روایت جو کہ مستدرک الحاکم میں ہے، امام حاکم نے اسے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثناء نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کی حساب میں آسانیاں فرما دے گا، ان کے حساب کو آسان فرما دے گا۔ وہ اب 3 شخص کون سے ہوں گے؟ آگے سے صحابہ نے عرض کی قالوا لمن لا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کی حساب میں آسانی ہو جائے گی اور اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرما دے گا؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و ثناء نے ان 3 میں سے پہلوں کا بتایا، کہا وَتُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور وہ لوگ پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں کو
لوگ ان سے چیزیں کھینچنے والے ہوں گے، انہیں محروم کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہوں گے بلکہ انہیں عطا کرنے والے ہوں گے۔ پھر دوسری قسم آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے جو بیان فرمائی ان لوگوں کی جو بنا حساب کے اور جن کا حساب آسان ہوگا اور اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور دوسری قسم وہ ہے ان لوگوں کی ہوگی کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جائے گا لیکن وہ رب کی رضا کی خاطر ان ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں گے۔ اور تیسری قسم آج کے ہمارے اس عنوان سے متصل کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا مَا تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان سے قطع تعلق ہی کرنے والے ہوں گے، جو لوگ ان سے دوری اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ ان کے ساتھ تعلق بنانے والے ہوں گے، تعلق کو جوڑنے والے ہوں گے، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے حساب میں بھی اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب وہاں ایک صحابی تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص یہ عمل کرے، حدیث کے لفظ ہیں اذا فعلت ذلک، یا رسول اللہ اگر میں یہ عمل کروں تو مالی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا، اللہ رب العزت کے محبوب آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث کے آخری حصے میں خوشخبری دی، کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیرے حساب میں آسانیاں فرمائے گا۔ اور دوسری بشارت آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے دی اور کہا وَيُدْخِلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ بہت خوب شاہ جی، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے صلہ رحمی کی یہ جو تعریف ہے وہ بھی بیان فرمائی، اس کا مفہوم بھی واضح کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول سے بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کیا ہے، اسی طرح سرکار نے اپنے عمل سے بھی اس بات کی تلقین فرمائی اور اپنے عمل سے نمونے پیش کیے صلہ رحمی کے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت کو دیکھیں، سرکار کے صحابہ کو دیکھیں، پھر اولیاء کاملین کو دیکھیں تو ہمیں ان شخصیات کی زندگیوں میں بہت سے ایسے نمونے ملتے ہیں۔ بالخصوص میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے آپ کو تحفہ پیش کیا کینچی کا، تو آپ نے وہ واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر ہمیں تحفہ پیش کرنا ہے تو سوئی دے دو۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ کینچی بھی اس نے محبت سے پیش کی تھی لیکن آپ نے رد کر دی اور سوئی کا تحفہ قبول کرتے ہیں، تو حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کینچی ہے یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے اور جو سوئی ہے یہ جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور ہم کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتے، جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ گویا اللہ بھی جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اولیاء کاملین ہیں وہ بھی جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو سرکار کے صحابہ کی سیرت میں، آل بیت کی سیرت میں ہمارے لیے کس طرح یہ مثالیں ہیں کہ وہ کس طرح صلہ رحمی کا خیال رکھتے تھے؟ میں آپ نے جو بات کینچی اور سوئی کے حوالے سے مثال دے کے کی، میں ایک حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کی مزید اسی عنوان پہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بات سے اس کا اتصال ہو جائے۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ روایت ہے، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، اور میں رحمان ہوں، اور میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ اس کے بعد اگلے جو حدیث کے لفظ ہیں وہ جوڑنے والوں کے بارے میں، اور جو توڑنے والے ہیں ان کے بارے میں وعید بھی ہے، اور جو جوڑنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انعام رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور پھر فرمایا وانا الرحمن، اور میں رحمان ہوں۔ آگے حدیث قدسی کے لفظ ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو تخلیق کیا، کیسے؟ من اسمی، اپنے نام سے۔ اور پھر آگے حدیث کے لفظ سنیے کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن وصلھا وصلتے، جو شخص صلہ رحمی کو، جوڑنے والے معاملے کو دنیا میں برقرار رکھے گا۔ مفہوم حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں جوڑنے والے معاملات کو برقرار رکھے گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس پہ اپنی رحمت کو برقرار رکھے گا۔ اور پھر فرمایا فمن قطعھا، اور جو بندہ صلہ رحمی کو دنیا میں چھوڑ دے گا، صلہ رحمی سے اپنے آپ اپنا رخ پھیر لے گا،
اس شخص کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث قدسی کی شکل میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن قطعها من دتته، جو شخص صلہ رحمی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ اور پھر محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بات بیان کی ہے کہ کہتے ہیں کہ فمن وصلها ان وصلته کا معنی کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، انتہائی مشکل کے عالم میں انسانیت ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش پہ تشریف فرما ہوں گے، اپنے مسند پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک شخص آگے بڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، مالک میں نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا، مالک تو میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ فرما۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں اسے جنت کی بشارت عطا فرما دو۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ سوال کرے گا اے بار الہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اچھا کام نہیں کیا، گناہ گار تھا، سیاہکار تھا، ہر عیب مجھ میں پایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھ پر اتنی کرم اور رحمت کس لیے ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے جو تیرا دل دکھایا کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا کرتا تھا، تجھ سے جو تعلق توڑتا تھا بے شک تو گناہ گار تھا تو اسے تعلق جوڑ دیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت آج تجھے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ مثالیں بھی پیش کیں جس سے ناظرین کے لیے یہ سمجھنے میں مزید آسانی ہوئی کہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں کس طرح اپنے اقربا کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف کا اور ہم چلتے ہیں محمد قاسم نقشبندی صاحب کی طرف۔ نقشبندی صاحب آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی میں مشہور زمانہ کلام ہے دل الفتح سرکار بسانے کے لیے اس کے چند اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، کہ پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور سرور
جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ کلام بھی بہت خوب تھا اور آپ نے پڑھا بھی بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، آواز میں مزید برکتیں دے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا عنوان صلہ رحمی، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ سید اسد حسین شاہ صاحب گردیزی۔ شاہ صاحب، جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا، اسی طرح سرکار کی احادیث میں ہمیں قطع رحمی کی مذمت کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ سرکار نے قطع رحمی کی مذمت فرمائی، اور پھر ہمارے سامنے جب ہم صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں۔ مثلاً میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کے محبوب صحابہ میں سے ایک ہیں، اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ سرکار نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ التجا کی کہ میں امت کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود پسند کرتے ہیں، اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ آپ جب دعا کیا کرتے تھے، کسی جگہ پہ آپ تشریف فرما ہوتے، اور جب دعا کا وقت ہوتا تو
تو دعا کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتے کہ اگر محفل میں کوئی قطع رحمی کرنے والا شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ اب ہم رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے لگے ہیں، دعا کرنے لگے ہیں۔ تو اگر قطع رحمی کرنے والا محفل میں موجود رہے گا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول نہ کرے۔ تو گویا یہ جو قطع رحمی ہے یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے لیکن رب اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو قطع رحمی کی مذمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی حدیث میں فرمائی؟ جی بالکل قبلہ شاہ جی، جیسے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے صلح رحمی کرنے والوں کے لیے بشارتیں عنایت فرمائی ہیں اور بشارتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے جو لوگ قطع صلہ رحمی کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں وعیدیں بھی فرمائی ہیں۔ جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کے حوالے سے بات کی، میں اسی پیٹرن کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، وہی مفہوم تقریباً بنتا ہے کہ حضرت جبیر بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار ایک دن تشریف فرما تھے، سرکار نے بیٹھے بیٹھے اچانک 3 دفعہ قسم کھائی، کہا واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچانک بیٹھے ہوئے بار بار اللہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبیر بن معطل، میں اللہ کی قسم بار بار اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں نے آگے قسم کھانے کے بعد ایک ایسا عنوان بیان کرنا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو صلہ رحمی کو چھوڑنے والا ہے، اللہ کے حبیب نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث مبارکہ میں قطع رحمی کرنے والے اشخاص کے لیے وعیدیں ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ جب معاشر کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے مسند پہ تشریف فرما ہوں گے، اور یہ جو رحم ہوگا، رحم کرنے والے لوگ ہوں گے، جو دنیا میں صلہ رحمی کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ جو رحم ہے اللہ رب العزت اسے صورت عطا فرمائے گا، اسے ایک صورت عطا ہوگی، اور وہ جا کر اللہ رب العزت کے اس مسند کو پکڑ لے گا، اور مسند کو پکڑنے کے بعد عرض کرے گا کہ اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ یہ صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں، اور اس کے علاوہ مجموع زوائد فی منبع الفوائد میں بھی موجود، کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، ملتجی ہوں، اے مالک و مولا، دنیا میں مجھے جسے چھوڑا، جس نے مجھے دنیا میں چھوڑا، رحم کرنا چھوڑا، صلہ رحمی چھوڑی، اے اللہ پاک تو آج اسے چھوڑ دے، اور دنیا میں جو شخص مجھے اپنائے رکھا، جس نے مجھے پکڑے رکھا اور صلہ رحمی کرتا رہا، اے اللہ پاک تو اس کی طرف نظر کرم فرما۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت اس کی سفارش سے جو بندہ دنیا میں صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر آج کل کے معاشرے میں وعیدوں کے ساتھ ایک جانب رخ کر کے گفتگو کو لے کے جانا چاہوں گا کہ آج کل کے ہمارے معاشرے میں ہم نے صلہ رحمی کو سمجھنا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل بنا دی گئی ہے کہ صلہ رحمی ہے کیا۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا سے ایک صحابی نے حدیث کا مفہوم ہے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے بدلے میں جو سلوک کیا جائے، اگر ایک شخص نے ایک بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جواب میں اس شخص نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، کیا اسے صلہ رحمی کہتے ہیں؟ تو کملی والے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے کہا نہیں میرے صحابی، اسے صلہ رحمی نہیں کہتے۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ تو کملی والے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی شخص پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دے، کوئی کسی کو محروم کرے وہ اسے عطا کر دے، اور کوئی کسی شخص سے تعلق توڑے وہ اسے تعلق جوڑ دے، صلہ رحمی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی میں ہمیں تعلیم ملتی ہے، سرکار کے قول سے بھی یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، سرکار کے فعل سے بھی، یعنی حدیث قولی بھی ملتی ہیں اور حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث فعلی بھی ملتی ہیں۔ اور آج کل کے ہمارے زمانے میں اس جانب بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج کل کا ہمارا معاملہ یہ ہے، رمضان المبارک کی متبرک اور منور ساعتیں ہیں،
ہم لوگ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر، تعلق داروں سے کٹ کر، اور بالخصوص یہاں تو ایسے معاملات ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کر کے، باپ کی ناراضگی لے کے اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میں یہاں پہ حدیث مبارکہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے حبیب علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الغالب، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو میں اس حدیث کے حوالے سے مفہوماً یہ عرض کروں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو، تعلق داروں کو ناراض کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آقا کے فرامین سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت خوب شاہ جی، ہمارے سامنے دیکھیں معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں کے درمیان ناچاکیاں ہوتی ہیں اور لوگ بات کو ختم کرنے کی بجائے اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اپنی انا کے شکار ہو کر وہ اس کو معاملے کو نپٹانے کی طرف نہیں جاتے۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں تو محبتیں دوبارہ پھیل سکتی ہیں اور نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شخصیات کی تربیت کی، ان میں سے سرکار کے نواسے بھی ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سیرت سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے میں ناچاکی ہوئی اور بات تھوڑی سی بڑھ گئی اور گفتگو کا سلسلہ ان کے درمیان منقطع ہو گیا۔ تو جب 2 دن گزر گئے تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ بھی علی کے بیٹے ہیں اور میں بھی اسی علی کا بیٹا ہوں، اس معاملے میں آپ کو مجھ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، میں نے بھی انہی کی گود میں پرورش پائی ہے، آپ نے بھی انہی کی گود میں پرورش پائی ہے، لیکن آپ کی ماں سیدہ خاتون جنت ہیں اور میری ماں جیسی ماؤں سے اگر ساری زمین بھی بھر جائے تو وہ آپ کی ماں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے جو کہ فضیلت آپ کو دی ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے آپ فوراً تیاری کریں، گھر سے نکلیں اور مجھے آ کے راضی کر لیں، اور اگر آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا، میں پہل کروں گا اور میں آ کے آپ کو راضی کر لوں گا۔ اب جب حضرت امام علی مقام کو یہ خط ملا تو آپ نے تاخیر نہیں کی، خط پڑھا، تیار ہوئے، حضرت محمد بن حنفیہ کے گھر گئے اور ان کو جا کے راضی کر لیا، تو بات ختم ہو گئی، محبتیں پھر انہوں نے طاقت پکڑ لی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بعض تصورات ہمارے اپنے وضع کیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس چل کے چلے جانا یہ بندے کی عزت کے منافی ہے، اور کسی کے سامنے اس کو راضی کرنے کے لیے پہل کرنا یہ انسان کی عزت کے منافی ہے۔ لیکن دیکھیں ہم تو اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، ہم تو سید عالم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو جو نمونہ ہے وہ حضرت امام علی مقام کی سیرت ہے۔ تو حضرت امام علی مقام کے غلاموں کے لیے درس یہ ہے کہ جب حضرت محمد بن حنفیہ کا خط ان کو ملا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ جو سید عالم کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، میں تو وہ ہوں جس کے لیے جبریل جھولا جھلاتے رہے، میں تو وہ ہوں جو سیدہ کی گود میں پلتا رہا، میں تو وہ ہوں کہ جن کی خاطر سجدے لمبے ہوتے رہے، جن کی خاطر آقا خطبے روکتے رہے۔ تو یہ سارے اعزازات وہ بیان کر سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جو جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، لیکن آپ نے اپنے کسی مرتبے اور فضیلت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو ہی خط ملا آپ چلے اور محمد بن حنفیہ کو جا کے راضی کر لیا۔ تو گویا اہل بیت کی سیرت میں سے، امام علی مقام کی سیرت میں سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ جب کہیں ناچاکی ہو جائے تو جو زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے پہل بھی اسی کو کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو اس حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، یہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور محبتیں عام ہو سکتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، بالخصوص ہمیں اس ماہ مقدسہ میں اپنے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی شخص ناراض ہے تو کہیں پہ ضرورت ہو تو کسی سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، یقیناً اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اہل بیت اطہار کی خوشنودی بھی ملے گی، صحابہ کی خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ہم جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں اگر سب لوگ جوڑنے والے بن جائیں تو نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسائل یہ ہے کہ معاشرے میں ہم جو معاشرہ ہے وہ بھی کردار ادا کرتا ہے لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کا۔ تو شاہ جی ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور ہم نے
ایک نعت شریف بھی سننی ہے. یہ موضوع تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت طویل ہے اور یقیناً تشنگی ابھی بھی باقی ہے, اور انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ہم کوشش کریں گے آپ تشریف لائیں اور اس حوالے سے مزید ناظرین کی رہنمائی کریں. ابھی ہم پروگرام کے آخر میں قاسم نقشبندی صاحب کی خدمت میں ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنائیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. کچھ غم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, کچھ غم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. بو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا, بو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا, فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا. اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے, محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے. عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائی علم, مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائی علم. دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا, دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا, منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے موجودہ حالات کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام کا انتخاب کیا۔ شاہ جی، اب ہمارے پاس پروگرام میں تقریباً 1 منٹ کا وقت باقی ہے، تو اس میں آپ اپنی گفتگو کو کس طرح سمیٹ کر ناظرین کے لیے 2 جملے 3 جملوں میں بس آخر میں ایک کسی صوفی بزرگ کے اشعار کے ساتھ کہ ہم انانیت اور میں اگر اپنے آپ سے ختم کر دیں گے تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کڑ دریا، دریا وچ تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اندروں مینوں مکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی، آپ نے بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ گفتگو کا اختتام کیا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا، تشریف لائے اور اپنی گفتگو سے ناظرین کو، ہم سب کو مستفید کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت میں سے ہمیں بھی کچھ وقت عطا کیا اور بہت خوبصورت آپ نے کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔